راکھی ساونت جن کو کنٹروورشل کوئین، ڈرامہ کوئین کے ناموں سے جانا جاتا ہے، وہ گئی ہیں عمرہ کرنے، اور ان کے عمرہ کرنے پر جو انہوں نے ویڈیوز اور فوٹوز شیئر کیے ہیں نا، تو پازیٹیو نیگیٹو دونوں طرح کے کامنٹس لوگ پاس کر رہے ہیں۔ تو آج ہم کرنے جا رہے ہیں راکھی ساونت کے عمرے پر کچھ ضروری باتیں۔ دیکھیے، ایک ان کی پرسنل لائف ہے جس کے بارے میں لوگ ان کو طرح طرح کی باتیں بولتے بھی رہتے ہیں، جیسا کہ وہ مشہور ہیں ڈرامہ کوئین کے نام سے، کنٹروورشل کوئین کے نام سے، کیونکہ وہ عجیب و غریب چیزیں کیمرے کے سامنے کرتی ہیں تو ان کو لوگ اس نام سے جانتے بھی ہیں۔ لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے، عمرہ کرنے وہ گئی ہوئی تھیں، تو کسی نے ان کو راکھی ساونت کہہ کر پکارا تو انہوں نے کہا کہ اسٹاپ، میں راکھی ساونت نہیں ہوں، میرا نام فاطمہ ہے۔ انہوں نے یہ کئی بار کہا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب جو نیگیٹو لوگ ہیں نا، میں ان سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ڈرامہ بند کرو، کسی نے کہا یہ عمرہ نہیں ڈرامہ ہے، کسی نے کہا کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہم مسلمانوں کی پرابلمس پتہ ہے کیا ہیں؟ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمیں جو لگ رہا ہوتا ہے ہم اسی کو سچ مانتے ہیں۔ سامنے والا پھر کچھ بھی کہتا رہے، سامنے والا کہے کہ نہیں یار میں تو یہ چاہتا تھا، لیکن آپ بولو کہ نہیں ایسا نہیں تھا، تم غلط تھے، تم یہ چاہتے ہی نہیں تھے، بلکہ تمہاری چاہت یہ تھی، کیونکہ آپ اس کو یہ سمجھ رہے ہو۔ تو دقت ہمارے لوگوں کی یہ ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اسی کو صحیح مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ راکھی ساونت کے اسلام قبول کرنے پر، اور انہوں نے کہا میرا نام فاطمہ ہے، جو نیگیٹو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ڈرامہ بند کرو، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ تو میں ایسے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، راکھی ساونت کی ایک پرسنل لائف ہے، اس پر آپ جو چاہو کہو، ڈرامہ کوئین کہو، کنٹروورشل کوئین کہو، اور ڈرامے باز کہو، XYZ، جو آپ کو من میں آ رہا ہے بولو، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میڈیا میں ان کو بولا بھی جاتا ہے اس ناموں سے۔ لیکن جب اسلام کی بات آئے، جب ان کی عبادت کی بات ہے، جب ان کے اللہ سے تعلق کی بات ہے، تو خاموشی اختیار کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو بول رہی ہیں وہی ان کے دل میں ہو، آپ ان کے دل میں تو نہیں گھسے نا۔ کسی نے ان کو کہا کہ راکھی ساونت، انہوں نے کہا نہیں میں فاطمہ ہوں، وہ خود بول رہی ہے میں فاطمہ ہوں، وہ خود بول رہی ہے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ عمرہ کرتے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، وہ مصلی پر بیٹھ کے ویڈیوز میں کچھ باتیں بول رہی ہے، وہ ایک انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہے راکھی ساونت، تو وہ جو بول رہی ہے آپ بول رہے ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ بکواس ہے، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ان باتوں سے اللہ ناراض ہو جائے، کیونکہ آپ اس کے دل میں تو نہیں گھسے نا۔ دلوں کے حال تو اللہ جاننے والا ہے نا۔ آپ اگر یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ڈرامہ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس پر الزام لگا رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں ہے عمرہ وغیرہ نہیں ہے، تو ڈرامہ چل رہا ہے۔ تو آپ کسی کی عبادت کو ڈرامہ کہہ رہے ہو، یعنی آپ الزام لگا رہے ہو، اور اس الزام لگانے کا گناہ آپ جانتے ہو کیا ہے آخرت میں؟ آپ کسی کی نیت پر، کسی کی عبادت پر، کسی کے اخلاص پر شک نہیں کرتے، نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، ارے تو اللہ تو خود کہتا ہے میرے بندے آخری وقت میں تو توبہ کر لے، میں معاف کرنے والا ہوں، میں قبول کرنے والا ہوں، میں 70 ماؤں سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو جب اللہ کو اپنے بندے سے مسئلہ نہیں ہے، تو بندوں کو دوسرے بندوں سے مسئلہ کیوں ہے؟ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، آپ کو لگ رہا ہے، آپ کو پرابلم ہے، لیکن اللہ تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے شاباش میرے بندے شاباش۔ اللہ کہتا ہے تو بندے سانس ٹوٹنے سے 1 منٹ پہلے بھی اگر توبہ کر لینا، زمین و آسمان تیرے گناہوں سے بھر جائے، میں معاف کر دوں گا، سمندروں کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہو، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ کہتا ہے میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ غلط بات ہے۔ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، بھائی وہ کچھ بھی کرے، اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، اس میں آپ انٹرفیئر کرو گے، ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو، کیونکہ آپ نیتوں پر شک کرنے کا اختیار آپ کو نہیں ہے۔ آپ کے سامنے کچھ غلط ہو رہا ہے جو واقعی شریعت کے اعتبار سے غلط ہے، اس کو تو آپ غلط بول سکتے ہو، لیکن آپ کسی کی نیت پر شک نہیں کر سکتے، کسی کے اخلاص پر شک نہیں کر سکتے، کسی کے اللہ سے محبت پر شک نہیں کر سکتے۔ وہ سیلفی لے رہی تو لوگوں نے کہا دیکھو یہ ڈرامہ چل رہا ہے۔ سیلفی کون نہیں لیتا؟ عمرے پہ لوگ جاتے ہیں، اپنی سیلفی اور اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں۔ راکھی ساونت تو فیمس ہیں، پاپولر ہیں، تو لوگوں نے اس پہ کہا کہ یہ ڈرامہ چل رہا ہے۔ ڈرامہ نہیں بول سکتے آپ کسی کے عمرہ کو۔ وہ اس کے دل میں کیا ہے، اگر اس کے دل میں کچھ غلط ہوتا نا، اللہ اس کو کبھی توفیق نہیں دیتا۔ کتنے لوگ ہیں ایسے جو سعودی جاتے ہیں، سالوں سے جا رہے ہیں، لیکن عمرے کی توفیق نہیں ملتی انہیں۔ اس کو اللہ نے اس کے دل کو بدل دیا، اور دیکھو اللہ نے عمرے پہ بھی بلا لیا۔ کتنے کروڑ پتی اور پیسے والے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، وہ پوری دنیا گھوم چکے ہیں، لیکن عمرے کی اللہ کے گھر پہ جانے کی ان کی توفیق نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے کاروباری ہیں جن کے کاروبار چل رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ گھومتے پھرتے ہیں، پرسنل ان کے جیٹ ہیں، پرسنل ان کے جہاز ہیں، 5 اسٹار ہوٹلز کے مالک ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے گھر پہ جانے کی ان کو توفیق نہیں ملتی۔ تو اللہ کسی کو اپنے گھر بلا رہا ہے، آپ کو کیوں مرچی لگ رہی ہے؟ نہیں لگنا چاہیے، نیت پر شک نہیں۔ اسی لیے اگر کوئی عبادت کرنے جا رہا ہے، پازیٹیو، نیگیٹو اور نیگیٹیوٹی کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ نیگیٹو سوچنا، نیگیٹو سمجھنا، کسی کی ہر چیز کو نیگیٹو لے جانا، اس کی اسلام میں جگہ نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اب راکھی ساونت نے کہا میرا نام فاطمہ ہے، لوگوں نے کہا ڈرامہ ہے۔
اللہ کہیں آپ کو ڈرامہ نہ بنا دے، اسی لیے ڈرو کسی پر نیگیٹو کمنٹ کرنے سے، خاص طور پر کسی کی عبادت میں۔ میں ڈھیر ساری دعائیں راکھی صاحب کو دینا چاہوں گا، اس موقع پر جو باتیں میں نے آپ لوگوں سے کہی ہیں ان پر ذرا دھیان دیجیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ سنا کر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ ایک کٹر دشمن تھا اسلام کا، اس کو ایک صحابی نے جو ہے نا پکڑ لیا، تو جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اس کی گردن پر تلوار رکھ گئی اور اب میں قتل ہو جاؤں گا، تو اس نے فوراً کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ان صحابی نے اس کو قتل کر دیا کیونکہ کٹر دشمن تھا وہ اسلام کا اور فتنے فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ تو صحابی سمجھ گئے کہ گردن پہ تلوار رکھ گئی نا اس کے، تو ڈر کے یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، قتل کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ معاملہ آیا تو حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور حضور نے غصے میں فرمایا کیا تم اس کے دل میں موجود تھے؟ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا؟ کیا تم نے اس کے دل کو پھاڑ کر دیکھ لیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ تمہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ تو دلوں پر شک مت کرو، حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی ناراضگی میں آپ داخل ہو جاؤ۔ اسی لیے نیگیٹو اور نیگیٹیوٹی کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔